السلام علیکم ناظرین، میں پروفیسر حافظ محبوب احمد تفسیر القرآن کے سلسلے کی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح التماس کہ اگر آپ میں سے کوئی صاحب میرے چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ یہ چینل جو ہے آگے چلایا جا سکے۔ تو آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا نبيه الكريم۔ ان دونوں آیات کے اندر اللہ جل شانہ نے اس بات کی 3 دلیلوں کے ساتھ نفی کی ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات گرامی جو ہے وہ اولاد سے ہر اعتبار سے پاک ہے۔ اصل میں یہود جو تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، جبکہ نصارہ جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہی بات کہتے تھے، جبکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بہت ہی مضبوط قسم کی 3 دلیلوں کے ساتھ اس بات کا رد فرمایا۔ تو فرمایا کہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ یہود، یہ نصارہ، یہ مشرکین کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی اولاد بھی ہے۔ فرمایا کہ سبحانہ، پہلے تو اصولی بات بیان کر دی کہ سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ اولاد سے بالکل پاک ہے، اس کی کسی قسم کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب آگے اس کی 3 دلیلیں بیان کی۔ پہلی دلیل بل لہ ما فی السماوات والارض، کہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ اولاد ہم کس لیے چاہتے ہیں؟ ہمارے اندر ایک چھپی ہوئی خواہش ہوتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یعنی اولاد پر ہم اپنا حق ملکیت جتلاتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم کسی کا بیٹا ہو، چاہے وہ لے پالک ہی بھی کیوں نہ ہو، ہم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ اس پر اپنی ملکیت جتلا سکیں۔ اس کا مالک ہمیشہ اس کا باپ ہی ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بڑا فطری سا اصول ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ پہلی دلیل کے طور پر کہ جو کچھ ان آسمانوں میں ہے، جو کچھ اس زمین کے اندر ہے، وہ تو سب کچھ ہے ہی میرا، تو مجھے کیا ضرورت اولاد کی؟ دوسری دلیل کل لہ قانتون، اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کا فرما بردار ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس سورج کو حکم دے رکھا ہے کہ اے سورج، اتنے بج کر اتنے منٹ پر تو طلوع ہو جا اور اتنے بج کر اتنے منٹ پر تو غروب ہو جا۔ تو کیا مجال سورج کی کہ آج تک اس نے اللہ کے اس حکم سے حکم عدولی کا سوچا بھی ہو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے چاند کو حکم دے رکھا ہے کہ تو اس طرح سے اپنے طلوع و غروب کے رستوں پر چلتا رہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اس کی حکم عدولی کی ہو۔ اللہ نے زمین کو حکم دے رکھا ہے کہ تیرے اندر جب بیج رکھ دیا جائے تو تیرا کام ہے اس کو اگا دینا۔ تو کبھی نہیں دیکھا کہ آج تک زمین نے اس کی حکم عدولی کی ہو۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی ہر چیز فرما بردار ہے۔ تو دوسری چیز جو اولاد سے ہم چاہتے ہیں، جو ہمارے لیے اولاد طلب کرنے کا سبب ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا اپنا بچہ بیٹا ہوتا ہے وہ ہمارا فرما بردار ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ کا بھانجا ہے، آپ کا بھتیجا ہے، کوئی بھی ہے، یقین جانیے گا یہ تجربے کی بات ہے کہ آدمی اس کو جب کوئی بات کہتا ہے تو دل کے اندر یہ ضرور احساس ہوتا ہے کہ اللہ کرے یہ مان لے، یعنی اس پر کوئی زور نہیں ہوتا، یعنی آئینی قانونی طور پر آدمی کے دل میں یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ یہ ضرور میری فرما برداری کرے گا ہی۔ لیکن اولاد کے لیے ہمارے دل کے اندر یہ ایک دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ تو میرا اپنا بیٹا ہے، یہ تو ضرور میری فرما برداری کرے گا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دوسری اولاد کے لیے ضرورت مندی کی دلیل یا اس کا داعیہ یا اس کی وجہ اس کی فرما برداری ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ
مجھے کیا ضرورت ہے اولاد کی، میری تو ہر چیز فرما بردار ہے، میں نے آج تک جس کو جو حکم دیا ہے کیا مجال سب منہ بھی جو ہے وہ حکم عدولی کر سکے۔ 2 دلیلیں ہو گئیں۔ تیسری دلیل فرمایا کہ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، کہ وہ ذات جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کی پیدا کرنے والی ہے، پیدا بھی اس طرح کہ بالکل نئے طور پر بغیر کسی نمونے کے۔ خالق، بدیع، فاطر، یہ تینوں الفاظ جو ہیں یہ پیدا کرنے والے کے معنی میں آتے ہیں، یاد رکھیے گا، خالق، فاطر اور بدیع، لیکن ان تینوں کے درمیان بہت لطیف سا فرق ہے، انشاءاللہ العزیز یہ میں پھر کسی اور مقام پر بیان کروں گا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ تو اس کائنات کا خالق ہے، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور پیدا بھی کس طور پر؟ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی قسم کا ارادہ کرتا ہے، یہ بات طے کر لیتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، تو اس کے لیے اسے کوئی مشینری یا کوئی معاونت یا کسی اور ہمارے طرح بندوبست کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف ایک حرف یا ایک لفظ کہتا ہے، کن، کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تیسری دلیل کے طور پر یہ بیان کی، کیوں کہ اولاد ہمارے لیے ہماری معاونت کا کام دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی والد کھیت کو جاتا ہے یا اپنی دکان پر جاتا ہے یا اپنے کسی بھی روزگار کی طرف جاتا ہے، تو اب تو اپنے ساتھ اپنے اولاد کو لیتا ہے، اپنے بیٹوں کو لیتا ہے کہ یہ میری معاونت کریں گے، جی ہاں، یہ میرا ساتھ دیں گے، یہ میرا ہاتھ بٹائیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ ہوں، میں تو سبحانہ ہوں، مجھے کسی قسم کی معاونت کی کیا ضرورت؟ میں تو جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو صرف کن کہتا ہوں، حتیٰ کہ آسمان اور زمین یہ اتنی بڑی کائنات کا خالق ہوں، اور جب کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہوں تو صرف کن کہتا ہوں اور وہ ہو جاتی ہے۔ لہذا مجھے کیا ضرورت کہ میری بھی کوئی اولاد ہو جو میرا ہاتھ بٹائے، جو میری معاملت کرے؟ تو اللہ جل شانہ نے ان 3 دلیلوں کے ساتھ یہ واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا جو ہے وہ اولاد سے ہر اعتبار سے جو ہے وہ پاک ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بڑی معلومات افزا ثابت ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز اسی طرح سے ہم پورے قرآن مجید کی تفسیر میں سے گزریں گے، اور اس دوران قرآن کریم کے اسرار و رموز، قرآن کریم کے جو مسائل ہیں وہ بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ بیان کرتے چلے جائیں گے۔ یہاں ایک بات علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے کہ پہلی شریعتوں میں اللہ جل شانہ کو سبب اول ہونے کی وجہ سے باپ کہا جاتا تھا، یعنی جو بھی اس کائنات کے اندر موجود ہے تو اس کا سبب اول جو ہے وہ ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ پھر فرمایا کہ اسی چیز کی وجہ سے بعض جہلاء نے اللہ جل شانہ کو باپ جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی تنصیص کی کہ اب یہ عقیدہ تو کجا، ایسا لفظ کہنا بھی جو ہے وہ کفر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا باپ ہے، یہ بالکل کفر ہے۔ اب اس عقیدے کی بھی جو ہے پہلے بھی کوئی گنجائش نہیں تھی اور نہ ہی اب کوئی گنجائش ہے، لیکن جیسے علامہ بیضاوی نے کہا کہ شروع کے اندر یہ مجاز کے طور پر یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا، لیکن آہستہ آہستہ یہ جو ہے وہ حقیقت کے معنی میں لوگوں نے لینا شروع کر دیا، تو اس لیے اب اس کا کسی اعتبار سے بھی جو ہے جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔